ڈاکٹر صاحب مبارک، تیار ہیں؟ بالکل تیار. کچھ تھوڑا سا بتائیں، کرتے کیا ہیں؟ میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں. اچھا ماشاء اللہ. LRBT میں آپتھلمولوجی میں. اچھا 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 ہاں 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 یہ تو ماشاء اللہ بڑی زبردست آرگنائزیشن ہے. جی ہیں، یہ فری آف کاسٹ ہے اور ٹوٹل فری علاج ہوتا ہے وہاں. اچھا، تو آپ کا جو جاب ہے اس میں مطلب آخر کو گھر چلانے کے لیے یہ وہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب یہ تو اس میں تو زیادہ تر والنٹیئر ورک زیادہ ہوتا ہے نا؟ ہاں وہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ پیڈ ہوتے ہیں ڈاکٹر. اچھا، تو کیٹریکٹ وغیرہ؟ کیٹریکٹ سرجریز ہوتی ہیں ہماری، سب سے زیادہ سرجریز ہوتی ہیں ڈیلی. 80 to 100 پیشنٹس کی سرجری ہوتی ہے. اچھا، ہمارے ملک میں عام ہے یہ کافی؟ پاکستان میں 36% LRBT سروس دیتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی سر، اور ہماری دل سے خواہش ہے جی جی کہ اللہ پاک آپ کو یہاں سے جتا کے لے کر جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے سامنے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک انعامات کی ایک فہرست ہے. ٹھیک ہے. شروع میں پہلی منزل جو ہے جس پہ آپ دیکھیں گے کہ 10,000 روپے لکھے ہوئے سب سے نیچے، یہ دوسرے سوال کے بعد آ جاتی ہے. ہم آپ سے 2 سوال کریں گے. ٹھیک ہے. پہلے سوال کا آپ نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے، پھر دوسرا سوال ہوگا. پہلا سوال 5,000 روپے کا ہے، دوسرا سوال 10,000 روپے کا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ دوسرے سوال کے بعد جب آپ پہنچ جائیں گے تو 10,000 روپے آپ کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے جنید بھائی بس بہت ہے، مجھے 10,000 پسند ہے، کافی ہے میرے لیے، تو ہم کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے سامنے چیک بک پڑی ہے، 10,000 روپے لکھ کر آپ کو میں دے دوں گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں میں نے آگے کھیلنا ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہر سوال کی ایک قیمت ہے. لیکن آپ اس کے بیچ میں اگر رک کے جائیں گے تو پھر پہلی منزل پہ جو پیسے ملنے ہیں آپ کو وہی ملیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے 25 پہ آ کے آپ نے کہا کہ بس مجھے 25 دے دیجئے تو 25 کو میں نے 20 میں ایڈ کیا 15، وہ ایسے نہیں ہوگا. وہ آپ کو منزل پہ منزل پیسے ملیں گے. لیکن یہ پیسے آپ کے ایڈ ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ دوسری منزل پہ پہنچ جائیں گے جس پر پھر 50,000 روپے کا انعام ہے اور پھر عمرے کا ہے. وہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس نا 4 لائف لائنز ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے 4 مشیر ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ 1 سے 7 سوال تک 3 مشیر آپ کے ساتھ رہیں گے. سب سے پہلے آپ اپنے کسی دوست یا رفیق کو فون کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کال رفیق. دوست کو فون کر لیا آپ نے. دوسرے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو ہماری آڈینس سے پول لے سکتے ہیں، ہماری آڈینس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، بھائی آڈینس مجھے بتائے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کی رائے کیا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر تیسرا ہے ہمارے یہاں پر ایک راہبر کہہ لیں، ایک عالم ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بھی ہیں، مفتی زبیر صاحب. یہ جامع صفہ ہے، اس کے نائب محتمم بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور حدیث کے استاد بھی ہیں، موجود ہیں. بلکہ میں چاہوں گا کہ کیونکہ پہلا پروگرام ہے تو تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن بھی کر لیں. تو مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت یہ جو انعامات ہم نے رکھے ہیں اس کے بارے میں اس کو ہم کیا کہیں، ہدیہ کہیں، انعامات کہیں، کیا کہیں دین کی لائن سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بھائی جنید صاحب، الف لام میم کا پروگرام ایک انتہائی علمی اور مقبولیت عامہ کا ایک دلچسپ پروگرام ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. جی جی. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کا یہ پروگرام جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، یہ دینی معلومات کے اندر آگے بڑھنے کے جذبے کو باقاعدہ ابھار رہا ہے اور دینی معلومات کا تبادلہ کروا رہا ہے. امت مسلمہ کے اندر دینی معلومات کا شعور بیدار کرنے کی کوشش ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا انعامات کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مقابلے کے اندر جیت کے آنے والوں کو انعامات تقسیم فرمایا کرتے تھے. علامہ ابن التین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث مجھے یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ گھڑ دوڑ کا ایک مقابلہ کروایا. اور بھائی جنید صاحب، بڑی دلچسپ بات یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ پہلے نمبر پر آنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے آئے ہوئے خوبصورت 3 کپڑوں کا جوڑا انعام کے طور پر دیا، اور دوسرے نمبر پر آنے والے کو 2 جوڑے، تیسرے نمبر پر آنے والے کو 1 جوڑا، اور چوتھے نمبر پر آنے والے کو 1 درہم، اور 5ویں نمبر پر آنے والے کو 1 دینار، اور چھٹے پر آنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی چاندی باقاعدہ انعام کے طور پر عطا فرمائی. اور آخر میں فرمایا بارک اللہ فیکم
वबारक अल्लाह फी कुल्लिकुम। अल्लाह ताला तुम सबको ये इनामात मुबारक करे। तो मैं भी दुआ करता हूँ कि जितने उम्मीदवार हैं अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब जी तैयार हैं अब आप सवालात के लिए? बिल्कुल तैयार। ठीक है जी, तो आइए अपने इस मुकाबले का आगाज करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने लगा है। कुल हुवल्लाहु अहद से कौन सी सूरत शुरू होती है? ए सूरह इखलास, बी सूरह फलक, सी सूरह नास, डी सूरह लहब। और जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड हैं और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका ऑप्शन ए सूरह इखलास। सूरह इखलास पक्की बात है? पक्की बात है। सोच लें तो इसको फिर हम महफूज कर लें। बिल्कुल। चलें जी, कंप्यूटर इसको महफूज करें। ए सूरह इखलास, देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। डॉक्टर साहब मुबारक हो, आपका जवाब सही है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब तैयार हैं दूसरे सवाल के लिए? बिल्कुल। ठीक है, ये हमारी पहली मंजिल पे अब हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो 10,000 रुपये आपके हो गए। ठीक है, और अगर सही जवाब न दिया तो फिर डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन आपको देखकर मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप तो बहुत आगे जाने हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो तैयार है डॉक्टर साहब? बिल्कुल तैयार। सवाल आने वाला है। दूसरा सवाल है ये, इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को चांद मुकम्मल होता है? इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को चांद मुकम्मल होता है? ए 12 तारीख को, बी 13 तारीख को, सी 14 तारीख को, डी 15 तारीख को। 14 तारीख को। सी। सी, ये मैं सेव करूं? सेव कर दो। सोच लीजिए। बिल्कुल सर। 14 तारीख। हाँ जी, बताएं जी। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मबरूकुन, आपका जवाब सही है। जज़ाकल्लाह। आप 10,000 रुपये आप जीत चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। खुश आमदेद। अब डॉक्टर साहब ये दूसरा मरहला है। ठीक है, ठीक है। और इस मरहले में आपके पास अब टाइम है 45 सेकंड का। ठीक है, ठीक है। और अगर इस मरहले में आपके सामने सवालात हैं, उनके आपको पता है उनकी कीमत है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। आपके सामने सवालात की कीमत भी है डॉक्टर साहब, लेकिन ये जीतेंगे तब आप जब सारे के सारे सवालात जो हैं सही हो जाएंगे। 7 तक के आप उनके सही जवाब दें। ठीक है, तैयार? बिल्कुल तैयार। ठीक है डॉक्टर साहब, अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 3, वो ये है, खिलाफत राशिदा में सबसे कम दौरे खिलाफत किस खलीफा राशिद का रहा है? नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ए, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी डॉक्टर साहब, आपका टाइम शुरू होता है अब। 45 सेकेंड। खिलाफत राशिदा, सबसे कम दौरे खिलाफत। ये मैं हेल्प लेना चाहूँगा आलिम। आप हेल्प लेना चाहेंगे? ठीक है, कंप्यूटर को मैं रोक देता हूं। कंप्यूटर रुक जाए जी। आप कौन सी वाली हेल्प लाइन लेना चाहते हैं? दोस्त को फोन करना चाहते हैं, हमारे राहबर से पूछना चाहते हैं, या हमारी ऑडियंस से? राहबर से। मुफ्ती साहब से पूछना चाहते हैं, मुफ्ती जुबैर साहब से? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, मुफ्ती जुबैर साहब से पूछते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत, आपकी जरूरत फौरन पड़ गई है। अब खिलाफत राशिदा में सबसे कम दौरे खिलाफत किस खलीफा राशिद का रहा है? मुफ्ती साहब, तो 4 ऑप्शंस में तो 4 खुलफा राशिदीन ही हैं। ठीक है, तो आपका क्या जवाब है हजरत इस मामले में? अगर इजाज़त दी जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का
دور خلافت سب سے کم رہا ہے. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت سب سے کم عرصے کا رہا ہے. ٹھیک آپ کہیں تو سیو کر لوں؟ ہاں بالکل سیو کر لیں. کر لیں جی اس کو؟ بالکل سیو. پکی بات؟ پکی بات. ٹھیک ہے جی سیو کریں جی اس کو. دیکھیں جی کیا ہوتا ہے. آپ کا جواب صحیح ثابت ہوا ماشاء اللہ. اب آپ کے پاس یہ آپشن اب نہیں رہا. ٹھیک ہے. رہبر والا آپشن آپ نے استعمال کر لیا. آپ کے پاس دو آپشن ہیں. آپ رفیق کو بلا سکتے ہیں اب اور ہماری آڈینس سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 سوالوں کے جواب ڈاکٹر صاحب ہو گئے. اگلے سوال کی طرف چلیں. بالکل جی. چوتھے کی طرف. نروس تو نہیں ہے زیادہ؟ نہیں بالکل نہ. ٹھیک ہے. تو ہمارا چوتھا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے. اب آپ کے غور کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب شالیمار باغ لاہور کس مغل بادشاہ کی یادگار ہے؟ اے اکبر، بی جہانگیر، سی شاہ جہان، ڈی اورنگزیب. ایک بار دوبارہ بولوں گا میں آپشنز. ٹھیک. اے اکبر، بی جہانگیر، سی شاہ جہان، ڈی اورنگزیب. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. شالیمار باغ لاہور میری انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. جی. انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو یہ ہمارے یونیورسٹی سے قریب تھا لاہور میں تو اکثر جانا ہوتا تھا ادھر. جی میں آڈینس کی ہیلپ لینا چاہوں گا. آڈینس کی ہیلپ لینا چاہیں گے؟ کلاک کو روک دیں جی ذرا. آڈینس کی ہیلپ لینا چاہیں گے؟ بھائی میرے ساتھی سب تیار ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس 30 سیکنڈز ہیں. 30 سیکنڈ ہیں. آپ لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے. سوال میں دوبارہ بولوں گا ذرا غور سے سننا. شالیمار باغ لاہور کس مغل بادشاہ کی یادگار ہے؟ اے اکبر، بی جہانگیر، سی شاہ جہان، ڈی اورنگزیب. آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. جواب دیں. %42% آڈینس کہہ رہی ہے سی. کیا رائے ہے آپ کی؟ سی لاک کر دیں. سی لاک کر دیں جی. چلیں جی کمپیوٹر جی سی لاک کر دیں. ارے میرے اللہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ تو جواب صحیح ہو گیا. شکریہ آپ. ہاں بلکہ اب تو آپ بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں اللہ آپ لوگ مبارک کرے. ماشاءاللہ جی بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب 4 سوال آپ کے ماشاءاللہ ہو گئے. منزل بمنزل چلیں گے. اگلا سوال ہمارا آپ کی طرف آنے والا ہے. ذرا غور سے ڈاکٹر صاحب. اگلا سوال ہے علامہ شبلی نعمانی کی وفات کے بعد ان کی کس شاہکار کتاب کو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی رحم اللہ نے مکمل کیا؟ اے الفاروق، بی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سی شعر العجم، ڈی سیرت النعمان. اے الفاروق، بی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سی شعر النجم، ڈی سیرت النعمان. اس کا آنسر ہے بی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ لیں. پکی بات ہے؟ پکی بات. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لاک کروں؟ لاک کر دیں. لاک کر دیں. ابھی جواب نہیں دیں گے. ابھی ہم آڈینس کو جواب نہیں بتائیں گے. ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ان کو